الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. انشاءاللہ عز و جل آج اذان کے بیان کے بعد اقامت کا بیان، یہ بھی تقریباً ہمیں غور سے سننا ہے. کئی معاملات میں لا علمی کی وجہ سے ہم بے خبر رہتے ہیں. اللہ ہم کو اس کی خاص توفیق نصیب فرمائے. اقامت مثل اذان کے ہے، یعنی جو احکام اذان کے بیان کیے گئے وہی سب اقامت کے بھی ہیں، البتہ چند باتوں میں فرق ہے. نمبر 1، اقامت کے بعد حی علی الفلاح کے قد قامت الصلاۃ بھی 2 بار کہیں، اور اس میں کچھ آواز اونچی ہو مگر اتنی نہیں کہ جتنی اذان میں ہوتی ہے، بلکہ اتنی ہو کہ سب حاضرین تک پہنچ جائے. اقامت کے کلمات جلد جلد کہیں، درمیان میں سکتہ نہ کریں جیسے نہ اذان میں کرتے ہیں. نہ کانوں پر ہاتھ رکھیں، نہ کانوں میں انگلیاں ڈالیں، اور جس طرح صبح الصلاۃ خیر من النوم کہتے ہیں نہ کہیں 5 اقامت میں. یہاں ایک اور بھی مسئلہ ہے، اقامت دیتے ہوئے بعض لوگ ہاتھ باندھتے ہیں. ہم پبلک کو بلا رہے ہیں تو شرعی طور پہ آپ یہ نہیں کریں گے، کیونکہ ادب کا مقام تو نہیں ہے کہ آپ پبلک کو بلا. جیسے اذان میں بھی ہاتھ نہیں باندھنا ہے، اذان دیتے ہوئے کان پہ ہاتھ رکھنا ہے، اقامت دیتے ہوئے ہاتھ چھوڑ کر اقامت دینی ہے. اقامت مسجد کے اندر کہی جائے. نمبر 3، مسئلہ اگر امام نے اقامت کہی تو امام کہہ رہا ہے، اتفاق سے کبھی کبھی ہمارے ساتھ ہوتا، کوئی نہیں ہوتا، بہت کم، تو امام ہی اذان دیتا ہے، امام ہی اقامت بھی دیتا ہے. بہت ساری مساجد میں ہوتا ہے. تو اگر امام نے اقامت کہی تو قد قامت الصلاۃ کے وقت وہ آگے بڑھ جائے گا. مثال پیچھے دے رہا تو وہ آگے بڑھ جائے گا سب میں اقامت کے بعد، اور بڑھ کر مصلی پہ چلا جائے گا. یہ در مختار، رد المختار اور فتاوی عالمگیری کے اندر موجود ہے، اور یہ غوث اعظم پیرانی پیر کی کتاب غنیۃ الطالبین میں بھی اس کا ذکر ہے. مسئلہ اقامت میں بھی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت داہنی اور بائیں طرف منہ پھیرے. در مختار. مسئلہ اقامت کے وقت کوئی شخص آیا تو اسے کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے. توجہ سارے، بعد اوقات ہوتا ہے نا انسان کہ اقامت کے وقت کوئی شخص آیا تو اسے کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے، بلکہ بیٹھ جائے، اور جب حی علی الفلاح کہی جائے اس وقت کھڑا ہو. یوں ہی جو لوگ مسجد میں موجود ہیں وہ بھی بیٹھے رہیں، اور جب مکبر حی علی الفلاح پر پہنچے تو اس وقت اٹھیں. مطلب یہاں یوں ہے کہ تیاری کر لیں. بعض لوگ بوڑھے ہوتے ہیں تو سلو سے اٹھ پاتے ہیں، تو وہ تو حی علی الفلاح بھی نکل جائے گا اس کا. تو اس لیے کہا کہ وہ تیاری کر لیں، اٹھیں آہستہ آہستہ. پتہ ہے کہ میں حی علی الفلاح پہ کھڑا ہو جاؤں گا. اس طرح یعنی ہمیں حکم ہے حی علی الصلاۃ جیسے ہی ہو آہستہ آہستہ کھڑے ہو جائے، حی علی الفلاح پہ سامنے آ جائے، کہیں دور ہو وہ ہو. تو حی علی الفلاح پہ صف کے اندر کھڑے ہو جانا یہاں یہ بیان کیا گیا ہے. اور یہی حکم امام کے لیے بھی ہے. فتاوی عالمگیری. آج کل اکثر جگہ رواج پڑ گیا ہے کہ اقامت کے وقت ہی سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہے نا، ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں اقامت کے وقت سب لوگ کھڑے رہتے ہیں. بلکہ اکثر جگہ تو یہاں تک کہ جب تک امام مصلی پہ کھڑا نہ ہو جائے اس وقت تک تکبیر بھی نہیں کہی جاتی. یہ خلاف سنت ہے. مسئلہ اذان کے بیچ میں اور اسی طرح اقامت کے بیچ میں بولنا ناجائز ہے. اگر مؤذن اور مکبر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب نہ دے، یعنی مؤذن کو یا مکبر کو کوئی سلام کرے. اس لیے میں نے ایک دفعہ مسئلہ بیان کیا تھا، وہ صرف لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ مسجد میں آئیں نماز کے ٹائم تو سلام نہیں کہیں. بری بات، نہیں کہنا چاہیے، منع ہے.
لیکن اب اور کہہ دیتا کوئی لا علمی سب کیا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اس کی شریعت میں ایک بات یہ بتائے گی، کوئی آتا ہے وہ ایک عادت ہے اس کو السلام علیکم، ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں، اب وہ نماز پڑھ رہا ہے اتفاق سے، وہ نماز میں اس کو کانشیس ہے نا، وہ تو عادت ہے نا، وعلیکم السلام، اس کی تو نماز گئی کہ نہیں گئی، اس وقت اس کو یاد بھی نہیں رہتا کہ میں نے کوئی جواب نہیں دینا ہے. لیکن انسان ہے نا، فطرت ہے، آپ کبھی بھی کو السلام علیکم تو آپ کا منہ سے نکلا وعلیکم السلام. تو اس لیے منع فرمایا مسجد میں گھسو سلام نہ کہو. کس وقت؟ جب نماز ہو رہی ہو، ویسے کوئی میٹنگ ہو رہی ہو، آپ کا کوئی دوسرا معاملہ جس میں وہ نماز کا ٹائم نہیں ہے. ایون یہ کہ ذکر کرنے والے کو منع ہے، ذکر وظیفے پڑھنے والے کو منع ہے، قرآن پڑھنے والے کو منع ہے کہ سلام کا جواب دے. تو اس وجہ سے کہا گیا کہ مسجد میں جو آئے گا بندہ کیا کرے گا؟ ذکر کرے گا، اذکار کرے گا، اور زیادہ قرآن شریف پڑھ رہا ہوگا. لیکن اب اگر میٹنگ میں آتا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ میٹنگ ہو رہی ہے تو آپ کو پتا ہے بھئی یہ تو ہماری میٹنگ تھی تو چلو سلام کیا، تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. لیکن کوشش کریں کہ وہ ایوائڈ کرے اس بات پہ. تو یہاں یہ فرمایا کہ اکثر جگہوں پر یہ ہوا اذان کے بیچ میں اور اس طرح اقامت کے بیچ میں بولنا ناجائز ہے. کوئی بھی مکبر اور مؤذن اس کا جواب نہ دے. فتاوی عالمگیری. اب اقامت کا جواب مستحب ہے. اس کا جواب بھی اذان کے جواب کی طرح ہے. فرق اتنا ہے کہ قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ ودامہ ما دامت السماوات والارض کہے فتاوی عالمگیری، یا یہ کہہ دے اقامہ اللہ ودامہ وجعلنا من صالحی واہلیہ احیاء وامواتا. یہ بہار شریعت میں موجود ہے. مسئلہ اگر اذان کے وقت جواب نہ دیا تو اگر زیادہ دیر نہ ہوئی ہو تو اب دے لے تو مختار، یعنی زبان اذان کے دوران کبھی بھول گیا ایک دم اذان پوری ہو گئی، پھر اگر ٹائم ہے تو وہ دے سکتا ہے. مسئلہ خطبے کی اذان کا جواب زبان سے دینا مقتدیوں کو جائز نہیں ہے. جمعے میں، یہ جمعے کا بیان ہے. در مختار. مسئلہ اذان اور اقامت کے درمیان میں وقفہ کرنا سنت ہے. اذان کہتے ہی اقامت کہہ دینا مکروہ ہے. یہ مغرب میں تو چلتا ہے، باقی نمازوں میں تو خیر اپنے نہیں ہوتا، اثر وغیرہ یہ ٹائم ہی ہوتا ہے. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ 2-3 منٹ وقف کر لیں. اتنی جلدی نہ کرے کہ وہ دے کے آئے اور فوراً. مغرب میں تو یہاں فقہ نے اجازت دی ہے، یعنی مغرب میں وقفے کی 3 چھوٹی یا 1 بڑی آیات پڑھنے کے برابر ہو. ایک چھوٹی آیات پڑھ لی کہ برابر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے برابر، اتنا لیٹ ہو. باقی نمازوں میں اذان اور اقامت کے درمیان اتنی دیر ٹھہرے کہ جو لوگ جماعت کے پابند ہیں وہ آ جائیں، مگر اتنا انتظار نہ کیا جائے کہ وقت کی کراہت نکل جائے. اب بس یہ مسئلہ، اور آخر ایک مسئلہ اور جو فتاوی رضویہ میں ہے وہ میں عرض کر دوں تو شاید آپ کی میری نالج بھی بڑھے گی. اللہ امین دے. اقامت اور اذان ایک مسئلہ یاد رکھ لیجئے. جو اقامت دینے والا ہے اس کی پکڑ ہے. کوئی شخص ڈائریکٹلی کھڑا ہو کے اقامت نہیں دیکھ سکتا، کتنا بڑا مولوی ہو، کتنا بڑا عالم ہو، کتنا بڑا فاضل ہو، سن لینا، کتنا بڑا سید ہو، کتنا پکڑا. جس نے اذان دی ہے اس کی اجازت کے بغیر کسی نے اقامت دی وہ مرا. اگر اب یہ مسئلہ سن لو، پچھلا تو چلو گیا تو گیا، اللہ معاف کرے. خبردار، جس نے اذان دی وہ اگر اجازت دیتا ہے جناب آپ اقامت دیں تو وہ کھڑا ہوگا. ورنہ قیامت کے دن اگر اس نے پکڑ لیا کہ جناب میں نے اذان دی تھی، مالک میں تھا اقامت کا، میں مؤذن ہوں نا، سمجھ گئے نا بات. اسی طرح ہم امام کے بھی مسئلے یہ ہوتے ہیں کہ امام کا تھوڑا انتظار کیا جائے. پھر امام کا مگر اجازت دیتے کہ آپ نماز پڑھا لیں تو پڑھا لیجئے، 2-4 منٹ تو ہوتا جاتا کبھی کبھی لیٹ. لیکن مؤذن کے لیے مسئلہ اذان مؤذن نے دی نا، تو اب اقامت دینے والا پوچھ لے میں اذان دے دوں، اقامت دے دوں، کہتے ہیں ہاں دے دیں ویلکم، اور نہ دے تو آپ کو رک جانا ہے. بس یہ تھوڑا سا اس لیے کہا تھا کہ یہ حقوق میں آ جاتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ایسا حقوق ہے، ایسی پکڑے کسی کو بہت سو کو علم نہیں ہوتا. مساجدوں میں ہوتا ہے اکثر ایسا ہی، کوئی بھی جانا سمجھتا ہے کہ بس میں ہی ہوں، میں آیا ہوں. میں نے اکثر دیکھا، یہاں بھی دیکھا اکثر، کہ کوئی آدمی ہوتا ہے جس ہمیشہ دیتا ہے وہ آخر میں آ رہا ہے، بیچارہ جس نے اذان دی اس کو کوئی پوچھتے نہیں، وہ آ کے یہاں کے اقامت میں کھڑا ہو گیا کیونکہ وہ ہمیشہ دیتا ہے. بھائی تو ہمیشہ دیتا ہے، اذان وقت کہاں تھا تو؟ اگر تو لیٹ آیا تیرا مطلب تھوڑی کہ تو آ کے اقامت دے. ہاں پوچھ وہ بندہ تیرے کو اجازت دے. تو جزاکم اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین سیکھنا نصیب فرمائے. اپنے حبیب کے صدقے پڑھیے محبت کے ساتھ.